ابو داؤد کی روایت ہے، یہ انسان اٹھا ہے، یہ ابھی اس وقت سردی کا موسم ہے، یہ نرم اور گرم بستر میں ہے، لیکن اس نے اپنے آرام کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، وضو کر کر آیا، 2 رکعت نماز کو یہاں پر ادا کیا، اب یہ نماز ادا کرنے کے بعد میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مناجاتیں کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، اپنی ضروریات کو میرے سامنے رکھ رہا ہے، مجھ سے دعائیں کر رہا ہے، میرے سامنے زار و قطار رو رہا ہے، اپنی غلطیوں پہ پشیمان نظر آ رہا ہے، شرمندگی کے آنسو بہا رہا ہے۔ اور میرے فرشتوں، اس نے رات کی تاریکی میں جب لوگ سو رہے ہیں تنہائی میں اٹھ کے مجھ سے دعائیں کر رہا ہے، مجھ سے التجائیں کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو کچھ اس نے مجھ سے مانگا ہے وہ سب کچھ میں نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر، شافع رود جزا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں اور میرے 2 اور ساتھی، انہوں نے یہ سوچا کہ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی ادائیں، ان کا طریقہ اور ان کا سلیقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور بہت کچھ ہم جانتے تھے، لیکن ہمیں جستجو یہ تھی، ہمیں اس چیز پہ تجسس تھا تھوڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہوتا تھا، رات کی ادائیں محبوب کی کیا ہوا کرتی تھیں۔ اس سے ہم اچھی طرح واقف نہیں تھے، کیونکہ رات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو رات کے سلیقے اور طریقے کو اور رات کے اداؤں کو جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم نے آپس میں ایک فیصلہ کیا۔ ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلیں، اور ان کے پاس جا کر، ان کے پاس پہنچ کر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کا سلیقہ اور طریقہ معلوم کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے دوستوں کے ساتھ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے، ان سے ملاقات کی اور ان سے ایک سوال کیا کہ اماں جان، آج آپ کے پاس جو ہم آئے ہیں، وہ آنے کی غرض و غایت اور مقصد یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راتوں کا انداز اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ایسے اعمال سننے کے لیے آئے ہیں کہ جس کو ہم انجام دیں، اس پر عمل کریں، اور ہم بھی خیر و عافیت کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل بتائیے ہمیں،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا انداز بتائیے جو سب سے پیارا ہو، جو سب سے محبوب ہو، جو سب سے بہترین ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نوجوانوں کے اس سوال کو سننے کے بعد زار و قطار رونے لگیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمانے لگیں کہ میں تمہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا پیارا محبوب افضل عمل بتاؤں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو سارے اعمال محبوب ہیں، پیارے ہیں، افضل ہیں، بہترین ہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ ان کی تو ایک ایک ادا افضل ہے، ایک ایک طریقہ بہترین ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ہم نے تھوڑا اصرار کیا کہ کچھ تو بتائیے، آپ کے پاس آئے ہیں، کچھ تو لے کر جائیں گے آپ سے، کچھ تو سنیں گے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چلو تم نے اب اگر پوچھا ہے اور اصرار کیا ہے تو میں تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رات کا انداز بتاتی ہوں۔ اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا انداز، کہ رات کا گزرنا، اندھیرے کا گزرنا، تنہائی کا گزرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا۔ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جیسے ہی رات کا آخری پہر ہوتا، رات کا آخری پہر ہوتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ لیکن سنو، جس رات کا میں تمہارے سامنے آج ذکر کرنے لگی ہوں، اس رات کچھ الگ ہوا، کچھ منفرد ہوا، روٹین سے ہٹ کر ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے آخری پہر نہیں بلکہ رات کے پہلے پہر میں ہی انہوں نے مجھے مخاطب کیا۔ باری میری تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں تھے، میرے گھر پر تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے پہلے پہر میں ہی مجھ سے کہا، اے عائشہ، میں رات کے آخری پہر میں عبادت کرتا ہوں، میرا یہ طریقہ ہے، لیکن آج میرا جی چاہ رہا ہے، آج میرا جی چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں رات کے آخری پہر میں نہیں بلکہ رات کے پہلے پہر سے ہی اللہ کی عبادت شروع کرتا ہوں۔ آج میرا یہ جی چاہ رہا ہے۔ تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تو یہ خواہش تھی، میری تو یہ خواہش تھی، آرزو تھی کہ آپ میرے ساتھ ہوتے، آپ میرے ساتھ ہوتے، لیکن میں اپنی خواہش کو آپ کی خواہش پہ قربان کر دیتی ہوں۔ میں اپنی خواہش کو آپ کی خواہش پر قربان کر دیتی ہوں۔ جو آپ کا جی چاہ رہا ہے، جو آپ کی خواہش ہے، آپ اس کو پورا کریں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، عبداللہ، وہ رات کا پہلا پہر تھا، پہلا پہر، رات ابھی شروع ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں اور مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا اہتمام کیا ہے، نوافل کا اہتمام کیا ہے، اور میں نے ایک عجیب انداز دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالت قیام میں ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حالت رکوع میں ہیں تو رو رہے ہیں، حالت سجدہ میں ہیں تو زار و قطار رو رہے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں،
یعنی پوری نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اور زارو قطار رو رہے ہیں. اور سنو، یہ رات کے پہلے پہر میں ہی بس نہیں ہو گیا تھا یہ منظر، بلکہ میں نے دیکھا کہ رات کے پہلے پہر سے رات کے آخری پہر تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہے، زارو قطار روتے رہے. میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے، گیلی ہو گئی ہے، دامن مبارک گیلا ہو گیا ہے، رو رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ رات کے پہلے پہر سے لے کے آخری پہر تک اللہ کے سامنے عبادت کر کے مسلسل رونے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو معصوم عن الخطا ہیں، جن سے غلطی اور گناہ کا اندیشہ تک نہیں ہے، سوچ تک نہیں ہے. ان کا انداز یہ ہے، میرا انداز کیا ہے میں بھی دیکھوں، آپ خود بھی دیکھیں. امت کو تعلیم دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کامیاب ہونا ہے، ترقیاں چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، عزت کمانا چاہتے ہو، نام پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ کے ساتھ تعلق کو گہرا کرو، ساری کامیابی اسی میں ہے، ساری ترقیاں اسی میں ہیں، ساری برکتیں اور رحمتیں اسی انداز میں ہیں. وہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں. سید عائشہ فرماتی ہیں، عبداللہ سنو آگے، یہ رات کا آخری پہر بھی گزر چکا ہے، فجر کی اذانوں کا وقت ہوا چاہتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز میں، اس کیفیت میں دیکھتے ہیں، چیخ پڑتے ہیں. اس حالت کو کہ روتے ہوئے، زارو قطار روتے ہوئے مصلی پر موجود ہیں، آنسو جاری ہیں، پہلا پہر سے آخری پہر فجر کا وقت ہو گیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں. بلال چیخ پڑے اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، پھر آپ کا یہ انداز، اللہ کے ساتھ تعلق اس طرح مضبوط. اور پھر وہی الفاظ جو کئی احادیث کے اندر وارد ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلال کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، کہ میں اللہ کے سامنے سجدے کر کے اس کی تسبیح و تحمید بیان کر کے ان تنہائیوں میں، رات کی تاریکی میں، میں اللہ کی تعریف و تحمید و تکبیرات کو بلند کر کے اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور اللہ کو شکر گزار بندے بہت پسند ہیں. جو شکر گزار ہوتے ہیں، جو شکریہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں اس خالق کا، مالک کا، رازق کا، جس نے پہنایا، جس نے کھلایا اور جس نے آگے بڑھنے کے مواقع دیے. ہر حال میں جب آپ اس خالق کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا اعلان ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، مزید دوں گا، عطا کرتا چلا جاؤں گا. تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور پھر آگے سنیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، بلال میں کیوں نہ روؤں، میں آج کی رات کیوں نہ روؤں کہ جبریل میرے پاس آئے ہیں آج کی رات. جبریل اور کیا لے کر آئے ہیں؟ اللہ اکبر، سورہ آل عمران کی آیات کو لے کر آئے ہیں. سورہ آل عمران کی آیات کو لے کر آئے ہیں، سورہ آل عمران کا آخری رکوع لے کر آئے ہیں، سورہ آل عمران کے الفاظ کو لے کر آئے ہیں. اور یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کا وہ شخص ہلاک ہو گیا، میری امت کا وہ شخص تباہ اور برباد ہو گیا کہ جس نے سورہ آل عمران کی ان آخری رکوع پر، ان آخری آیات پر غور اور تدبر نہیں کیا. ایک مومن، ایک مسلمان مفکر ہوتا ہے، اس کو تدبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کو غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کرو غور و فکر، کرو تدبر
اور اگر تم قرآن کی آیات پر، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی قدرت پر غور و تدبر نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا ہو گیا تم لوگوں کو مومنوں مسلمانوں، تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن پر، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی قدرتوں پر، اللہ کی نعمتوں پر، دن اور رات کے آنے جانے پر، یہ سردی اور گرمی کے الٹ پھیر پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، اللہ کی ان نشانیوں پہ، اس قرآن کریم پر فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ کیا تمہارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں؟ کیا تم اتنے گناہ گار ہو چکے ہو کہ تمہارا جی نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی قدرتوں کے اوپر غور کروں، تدبر کروں، فکر کروں، نعمتوں کو دیکھوں، یہ سردی اور گرمی کے آنے جانے کو دیکھوں کہ اللہ کی کتنی عظیم نشانیاں ہیں اس کے اوپر؟ تو اس لیے فرمایا بلال تدبر کرو، ان آیات کے اوپر غور کرو، ان آیات پر فکر کرو، ان آیات کو غور سے پڑھو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ چند آیات آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ اکبر، یہ بادشاہت، زمین اور آسمان کی بادشاہت، زمین اور آسمان کے بیچ جو ہے اس کی بادشاہت، پوری کائنات کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، بادشاہ اللہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات، برکتوں والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کسی کی جرت اور ہمت نہیں ہے۔ بیدہ الملک، وہ ہے بادشاہ، زمین اور آسمان کا بادشاہ وہ ہے، فضا اور ہوا اور سیاروں، ستاروں، پہاڑوں، سمندروں کا بادشاہ وہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ وہ ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دیکھو کہ اللہ نے آگے فرمایا کہ دیکھو ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں نے کری، واختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات کا الٹ پھیر، اللہ اکبر، یہ دن اور رات کا الٹ پھیر کیوں ہے؟ تم لوگوں کے لیے ہے، تاکہ ایمان والے اس میں نشانیاں ڈھونڈیں، ایمان والے اس میں غور کریں، ایمان والے اس پہ تدبر کریں کہ یہ اتنا مربوط نظام، اتنا بہترین نظام تسلسل کے ساتھ جو چل رہا ہے، سورج کا، ستاروں کا، سیاروں کا، چاند کا، یہ ہے نا کوئی مالک، کوئی خالق، تو غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو۔ اللہ اکبر، یہ موسم جو تبدیل ہوا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی منشا اور مرضی ہے نا، یہ بھی اللہ کی منشا اور مرضی ہے کہ وہ گرمی کے دن، وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ اور یہ سردی کا موسم، اللہ اکبر، یہ بنانے والا، موسموں کو پیدا کرنے والا، موسموں کو الٹ پھیر کرنے والا بھی ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی ذات ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ موسموں کو اور کسی بھی حوالے سے ہوائیں چلیں یا کچھ بھی ہو تو ان کو برا بھلا مت کہا کرو، ان کو گالی مت دیا کرو، زمانے کو گالی مت دیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ زمانہ تو خود اللہ ہے، یہ سردی اور گرمی کو لانے والا اللہ ہے، ہواؤں کو چلانے والا اللہ ہے، بارش کو نازل کرنے والا اللہ ہے، برف باری کرنے والا اللہ ہے، اولے برسانے والا اللہ ہے۔ اسی لیے جب ایک شخص نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوا کو گالی دی، ہوا تیز چلی، چادر اڑ گئی اس نے ہوا کو گالی دی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ کہو، ہوا کو برا بھلا مت کہو، یہ تو اللہ کی طرف سے چلتی ہے، کبھی تیرے لیے رحمت کا باعث بن جاتی ہے، کبھی زحمت کا باعث بن جاتی ہے، اور جب رحمت کا باعث بن جائے اللہ کا شکر ادا کیا کر، اور جب زحمت بن جائے تو اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کیا کر۔ اور دیکھیں یہ دنیا میں سردی اور گرمی ہے نا، اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے جب جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے نا اپنے تختوں پر، جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے تخت پر، جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے قالینوں پر، تو اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہ ہی ادھر سورج کی تپش ہوگی اور نہ ہی سردی کا موسم ہوگا۔ اللہ اکبر، تو کیا ہوا؟ خالق کون ہوا موسموں کا؟ موسموں کا خالق کون ہوا؟ اللہ ہوا، کہ دنیا میں سردی اور گرمی کو رکھا، خزاں اور بہار کو رکھا، بارشوں کو رکھا، تیز ہواؤں کو رکھا، آندھیوں کو رکھا، گرج چمک کو رکھا، لیکن جنت کے اندر ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پس پش ڈال دیا، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، رہو سکون سے اور جو چاہے کرو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو اور جو کرنا ہے کرو،
لیکن یاد رکھنا یہ نعمتیں تمہیں کیوں ملیں گی؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیونکہ تم نے دنیا کی زندگی میں، اس زندگی میں، ان دنوں میں اپنے رب العالمین کو راضی کیا ہوگا، تو تب تمہیں یہ نعمتیں ملیں گی۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں۔ اور یہ سردی کا جب موسم آتا ہے تو آپ علماء کرام سے سنتے ہیں، قرآن کی آیات بھی سنتے ہیں، احادیث بھی سنتے ہیں، اقوال بھی سنتے ہیں، سلف کے صحابہ کرام کا ذکر بھی سنتے ہیں کہ خوش ہوتے تھے، مسرت کا اظہار کرتے تھے، اور اعلان کرنے والے اعلان کرتے تھے، او اہل قرآن، او قرآن سے محبت کرنے والوں، تمہارا قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے راتوں کو لمبا کر دیا ہے، تم سو بھی جاؤ، اپنی تھکن بھی اتار لو، رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کر کے، قرآن پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، تہجد پڑھ کے اپنے رب کو راضی بھی کر لو، اور دن چھوٹا ہے، چھوٹا سا نفلی روزہ رکھ کر اللہ رب العالمین کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اور 70 سال کی مسافت تم جہنم سے دور ہو جاؤ۔ یہ سارے فوائد ہیں اس موسم سرما کے۔ سنا ہے آپ نے عبداللہ بن مسعود کے بارے، سنا ہے آپ نے عبداللہ بن عمر کے بارے، سنا ہے آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے، کہ یہ لوگ اس موسم میں، اور یہ حقیقت یہی ہے، اگر آپ تھوڑی توجہ کر لیں، میں تھوڑا سا توجہ کر لوں، تو یہ جو سردی کا موسم ہے، اللہ بڑا پیارا موسم ہے، اور عبادت گزاروں کے لیے تو موسم بہار ہے کہ کتنی پیاری، کہ اگر دن چھوٹا ہے روزہ رکھ سکتے ہو، راتیں لمبی ہیں قرآن کی تلاوتیں کر سکتے ہو، اور پھر تہجد کا اہتمام کر سکتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن میرے بھائی کچھ مسائل بھی ہیں، ایک دو مسئلہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کچھ احباب کوشش کرتے ہیں کہ دھوپ مل جائے، ہمیں مسجد میں دھوپ مل جائے، ہم نماز پڑھ سکیں۔ دھوپ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس طرح نہ ہو کہ آدھا دھوپ اور آدھی چھاؤں۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ تم آدھے سائے میں ہو اور آدھا تمہارے پر دھوپ پڑ رہی ہو، فرمایا اس طرح نماز نہ پڑھا کرو، اس طرح نہ بیٹھا کرو، یہ شیطان کے بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اس لیے تھوڑا سا اس سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جہاں دھوپ ملے، ہمارے چہرے پہ اگر دھوپ پڑ رہی ہے، سینے پہ پڑ رہی ہے، وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ اور پھر دیکھیں اللہ اکبر، ہمارا دین کتنا آسان دین ہے، اور ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے واضح انداز سے ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ اکبر، وضو کرتے ہو، سردی میں مشقت ہوتی ہے، پریشانی تھوڑی سی ہوتی ہے، تو اگر تم موزے پہنے ہوئے ہو، ساکس پہنے ہوئے ہو، تم اگر جرابے پہنے ہوئے ہو، تو اس کے اوپر مسے سے کام چلا لیا کرو، مسا کر لیا کرو۔ اب مسا کس طرح کرنا ہے؟ اوپر سے آپ نے مسا کرنا ہے، اور اگر ایک شخص مقیم ہے، ایک شخص یہیں رہتا ہے، مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کو ایک دن اور ایک رات کے لیے وہ اپنے ان موزوں کو چلا سکتا ہے، وضو کرنے کے بعد جو پہنتا ہے، مقیم۔ اور اگر کوئی شخص مسافر ہے، باہر ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن اور 3 راتوں کی چھوٹ دی ہے کہ وہ اس طرح سے مسا کر سکتا ہے۔ تو یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور اگر جو چھوٹ اسلام آپ کو دے دے نا، آپ کو اگر آسانی میرا دین دے دے، اس کو قبول کرنی چاہیے، اس کو قبول کرنی چاہیے، بے جا تکلف نہیں کرنا چاہیے، بے جا تکلف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو چھوٹ اور آسانی تمہیں اسلام نے دی ہے، تم اس پہ عمل کرو گے، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ چھوٹ پہ بھی اگر اجر کرو گے، اللہ اجر دے گا۔ آسانی پہ بھی اگر عمل کرو گے، اللہ رب العالمین تم کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ تم مسافر ہو، سفر کر رہے ہو، اور نماز کا وقت ہوا ہے، تو تم نے 4 رکعت کی جگہ تمہیں 2 رکعت پڑھنی ہے، تمہارے لیے یہ آسانی ہے، قبول کرو اس کو اور اس پر عمل کرو، تو کیا ہوگا؟ تمہیں اجر ملے گا اس آسانی پہ بھی عمل کرنے پہ۔ تو اس لیے آپ مسا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر، جب آپ وضو کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا صحابی سے کہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، تمہارے درجات کو بلند کر دیا جائے؟ صحابی نے فرمایا جی بتائیے۔ فرمایا کہ ناگواری کے باوجود کہ تمہارے اوپر مشقت گزر رہی ہے، سختی ہو رہی ہے، تمہیں پریشانی ہے، لیکن اس کے باوجود تم کیا کرتے ہو؟ اچھے انداز سے وضو کرتے ہو، مکمل وضو کرتے ہو، اور ایسا وضو کرتے ہو کہ وضو کے اعضاء میں کوئی بھی تمہارا جزو خشک نہیں رہتا۔ تم یہ اس طرح سے وضو کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تمہارے درجات کو بلند فرما دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں پر گرم پانی میسر نہیں ہے، تو وہاں پر بہت جلد بازی کے اندر وضو کر کے فارغ ہو جانا یہ بھی غلط ہے، بلکہ وضو کو ہمیشہ مکمل اور اچھے انداز سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر گرم پانی ہے لیکن اس کے باوجود تقوی کا تھوڑا سا ہیضہ ہوا ہے، معاف فرمائیے گا، کہ ہم ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کریں گے، غلط ہے۔
یہ بیجا تکلف نہیں کرنا چاہیے. شریعت آپ کو آسانیاں دیتی ہے, شریعت آپ کے لیے چھوٹ دیتی ہے, قبول کیجئے, دل سے قبول کیجئے. اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کا تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اپنے موضوع پہ مسا بھی کر سکتے ہیں, اور اسی طرح ہم جب دھوپ میں کھڑے ہوں تو خیال رکھیں کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں نہ ہو, اور پھر وضو اگر ہم کریں تو مکمل طریقے سے اچھے طریقے سے وضو کریں تاکہ اللہ ہمارے درجات کو بلند فرما دے, اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما دے. پھر سورہ آل عمران کی آیت کی طرف واپس آئیے. اللہ کہتا ہے ان کو چاہیے غور کریں, تدبر کریں, فکر کریں, موسموں کے الٹ پھیر میں تدبر کریں. اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. لوگوں اللہ کا ذکر کیا کرو, اللہ کو یاد کیا کرو. قیاما وقعودا, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, چلتے ہوئے, پھرتے ہوئے, اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے, کروٹ کو بدلتے ہوئے اللہ کو یاد کرا کرو. ویتفکرون, پھر اللہ نے فکر کرنے کی دعوت دے دی. دیکھیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, لوگوں زمین اور آسمان کی تخلیق کے اوپر فکر کیا کرو, غور کیا کرو. جب تم فکر کرو گے, غور کرو گے تو یہ پکار اٹھو گے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ تو نے اس زمین اور آسمان کو بے مقصد اور عبث پیدا نہیں فرمایا ہے. اللہ تو نے زمین اور آسمان کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے. سبحانک, اللہ تو پاک ہے. سبحانک, اللہ تو پاک ہے. فقینا عذاب النار, بس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں, یہ متقین کی نشانیاں ہیں, یہ پرہیزگاروں کی نشانیاں ہیں کہ وہ اس طرح اللہ کو یاد کرتے ہیں, راتوں کو یاد کرتے ہیں, لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں, اپنے پہلو کو, کروٹ کو بدلتے ہوئے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی آپ نے دیکھا کہ یہ رات کا آخری پہر ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت فرما رہے ہیں. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں اگر تم اللہ کا تقرب چاہتے ہو, اللہ کا قرب چاہتے ہو, اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو, اور جسمانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو, اور جسمانی بیماریوں سے اللہ کی طرف سے شفا چاہتے ہو, تو پھر رات کا قیام کیا کرو. یہ سلف صالحین کا اور نیک بندوں کا شیوا ہے, طریقہ ہے, سلیقہ ہے. وہ اس طرح اپنی راتوں کو گزارتے تھے. اور قرآن کریم میں کیا خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے, عیش میں ہوں گے, عشرت میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے, اور نہ جانے کتنی قسم کی نعمتیں ان کے پاس ہوں گی, تو پتہ ہے وہ ملیں گی کیوں؟ فرمایا کہ اس سے پہلے یہ نیکوکار ہوا کرتے تھے اور رات کو کم سویا کرتے تھے. اللہ اکبر, رات کو یہ لوگ کم سویا کرتے تھے تہجد کی وجہ سے, اور صبح کے وقت یہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے تھے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. اس وجہ سے آج یہ ان نعمتوں میں ہیں. اور سورہ فرقان کی وہ معروف آیت کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں. وہ اپنے رب کو مناتے ہیں, اپنے رب کو راضی کرتے ہیں, ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاتے ہیں, مناجات کرتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اور یہ رات آپ نے سنا ہوگا کہ یہ اللہ کی لاڈلی عبادت ہے. یہ تہجد کی نماز اللہ کی لاڈلی عبادت ہے کہ اپنی بات منوا کے چھوڑتی ہے. اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں, اپنی نیند کو چھوڑتے ہیں, اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑتے ہیں, اپنی خواہشات نفس کو کچلتے ہیں, اور اللہ کے سامنے رات کے آخری پہر کھڑے ہو کر اللہ سے سوال کرتے ہیں, اتنی لاڈلی عبادت ہے کہ آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ وہ عطا بھی کرتا ہے, اور فرشتوں کو بھی گواہ بنا لیتا ہے. فرشتوں سے کہتا ہے نا اللہ, او میرے فرشتوں دیکھو یہ انسان اٹھا ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, یہ انسان اٹھا ہے, یہ ابھی اس وقت سردی کا موسم ہے, یہ نرم اور گرم بستر میں ہے, لیکن اس نے اپنے آرام کو چھوڑ دیا, اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا, وضو کر کر آیا, 2 رکعت نماز کو یہاں پر ادا کیا. اب یہ نماز ادا کرنے کے بعد میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مناجاتیں کر رہا ہے, التجائیں کر رہا ہے, اپنی ضروریات کو میرے سامنے رکھ رہا ہے, مجھ سے دعائیں کر رہا ہے, میرے سامنے زار و قطار رو رہا ہے, اپنی غلطیوں پہ پشیمان نظر آ رہا ہے, شرمندگی کے آنسو بہا رہا ہے. اور میرے فرشتوں, اس نے رات کی تاریکی میں جب لوگ سو رہے ہیں تنہائی میں اٹھ کے مجھ سے دعائیں کر رہا ہے, مجھ سے التجائیں کر رہا ہے, مجھ سے مانگ رہا ہے. اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جو کچھ اس نے مجھ سے مانگا ہے وہ سب کچھ میں نے اس کو عطا کر دیا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, میری ماؤں, میری بہنوں, میں اور آپ اپنی زندگیوں کا اور اپنے روز و مرہ کا, اپنے دن اور رات کا محاسبہ کریں, محاسبہ کہ کہاں گزر رہے ہیں,
کس طرح گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، استغفار کریں، زار و قطار روئیں۔ بیماریاں ہیں، اللہ شفا عطا فرمانے والا ہے، پریشانیاں ہیں، اللہ آسانی عطا فرمانے والا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے دکھ اور درد کو ختم کرنے والا ہے، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے جب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہے اور رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ اور اس سردی کے موسم میں ایک خیال اور رکھیے گا میرے بھائی دوستوں، میری ماں اور میری بہنوں، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، صدقہ خیرات بھی کثرت کے ساتھ کریں۔ صدقہ اور خیرات کس انداز میں ہو سکتا ہے؟ صدقہ اور خیرات کے آپ کے پاس گرم ملبوسات ہیں جس کو آپ نہیں پہنتے، آپ شاید کچھ نئے خرید لیتے ہیں، گرم بستر ہیں آپ استعمال نہیں کرتے، نکل جائیے جہاں پہ ضرورت مند نظر آئے، جہاں پر آپ کو یہ بندے نظر آئیں کہ جن کو اس چیز کی ضرورت ہے، ان اشیاء کی ضرورت ہے، ان گرم کمبلوں کی ضرورت ہے، گرم بستروں کی ضرورت ہے، اس کو دے دیجئے، اس کے لیے آسانی مہیا کیجئے۔ اور پھر اللہ کے نبی کی حدیث بھی سن لیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے خوشی کا کوئی سامان مہیا کر دو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے خوشی کا کوئی سامان مہیا کر دو۔ اس کے پاس پہننے کو کپڑے اچھے نہیں ہیں، کپڑے پہنا دو، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، کھانا کھلا دو، اس کے پاس روزگار نہیں ہے، روزگار دلوا دو، وہ بیمار ہے اس کا علاج کروا دو، وہ مقروض ہے اس کا قرض ادا کروا دو، اس کے پاس گرم بستر نہیں ہے اس کو گرم بستر دے دو، اس کے پاس گرم ملبوسات نہیں ہے اس کو گرم ملبوسات دے دو۔ جس طرح بھی اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر سکتے ہو، خوشی کا سامان مہیا کر سکتے ہو، خوش کر دو۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہی ہے۔ جب آپ جائیں گے ایک شخص کے پاس جو ضرورت مند ہوگا اور آپ اس کو ایک گرم بستر، ایک کمبل، ایک جیکٹ، ایک سویٹر یا جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے اس طرح کی آپ اس کو دیں گے، اس کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوتی، اور وہ خوشی دیکھ کے جو پھر ہمیں سکون ملتا ہے، جو ہمیں تسکین ملتی ہے، جو ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ یا اللہ جو چیز جس جگہ پہنچنی تھی تیری توفیق سے وہاں پہنچ گئی۔ یہ صدقہ خیرات اس طرح کر لیں، اس طرح کا صدقہ خیرات بھی کثرت کے ساتھ کریں۔ باتیں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان نیکیوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں میں ریاکاری سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں نام و نمود و نمائش سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابند بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں تہجد کی نماز کا پابند بنائے، اللہ رب العالمین ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ گہرا فرما دے کہ ہم روزانہ کم سے کم 1 سپارہ 1 رکوع پڑھنے والے تو بن جائیں، اللہ رب العالمین ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین بیماروں کو صحت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ رب العالمین جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے حلال اور معقول رزق کا اللہ رب العالمین بندوبست فرمائے، اور اس کے علاوہ تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔